الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کی کہ آج کے میں ولاگ کا آغاز کروں تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ادریس الرحمان ولاگ کو سبسکرائب نہیں کیا، جو اس سے بیشتر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کے نام سے تھا، تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوسرے احباب سے شیئر بھی کریں، اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا ولاگ میں آپ کو لے جاتا ہوں تاریخ کے بہاؤ میں۔ جی ہاں، کبھی کبھی تاریخ کے جھروکوں میں بھی جانا چاہیے، اس سے ایک تو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک نیا انسائٹ ملتا ہے، اور موجودہ حالات کے ساتھ ایک کمپیریزن بھی ملتا ہے۔ تو اس وقت جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت پولیٹکس ہیں، جو سازگاری ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کو ایک خاص ایونٹ کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج ہے 21 فروری 2022، اور میں 21 فروری کے حوالے سے ایک اہم ترین واقعے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو 21 فروری کی دن میں تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن میرا ایک جو ہے اشارہ یا حوالہ آپ سے 21 فروری 1972 کے حوالے سے ہے، جب امریکی صدر نکسن نے چین کا دورہ کیا۔ تو یہ اس حوالے سے بڑا یادگار اور تاریخی واقعہ تھا۔ یہ دورہ اگرچہ 21 فروری 1972 کو ہوا، لیکن اس سے بیشتر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں۔ چین جو ہے 1949 میں جب ماؤ زے تونگ کی قیادت میں وہاں ایک انقلاب نتیجے میں آیا اور ایک نئے پیپلز ریپبلک آف چائنا کی بنیاد پڑی، تو اس سے بیشتر جو چینی حکمران تھے چیانگ کیانگ شک، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے تائیوان میں چلے گئے اور وہاں سے چینی حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہے تھے۔ تو امریکہ نے جو اس وقت کی پیپلز ریپبلک آف چائنا، یعنی جو ماؤ زے تونگ کی قیادت میں وجود میں آیا تھا، تو اس کے ساتھ اسے قبول نہیں کیا، اور چینا اور امریکہ جو ہے وہ تائیوان میں موجود چیانگ کے شک کی حکومت کو سپورٹ کرتا رہا۔ تو 1949 سے لے کے 1971 تک کے عرصے میں چائنا اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں، پیپلز ریپبلک آف چائنا کے درمیان جو تعلقات تھے، وہ کوئی سرد مہری کا شکار رہے۔ تو اس عرصے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئیں جس میں امریکہ کو بھی مجبور کیا کہ اس کے چائنا کے ساتھ تعلقات استوار ہوں، اور یہی صورت جو ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کو بھی محسوس ہوئی کہ اس کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو خلیج تھی وہ اتنی تھی کہ یہ بآسانی عبور نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس عرصے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں جس کی وجہ سے دونوں طرفہ جو ہے اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوتا رہا۔ اگر 1949 میں امریکہ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ظاہر ہے یہ قدم بھی ماؤ زے تونگ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 1950 میں کوریا کی جنگ چھڑ گئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ جنوبی کوریا کی سپورٹ میں آئے، اور پیپلز ریپبلک آف چائنا جو تھا وہ شمالی کوریا کی حمایت میں تھا، تو اس وجہ سے یہاں بھی معاملات دونوں کے درمیان کنفلکٹ کا شکار رہے۔ 1954 میں تائیوان کے سمندر میں ایک تناؤ شروع ہوا، اور امریکہ نے اس وقت جو اس کے صدر آئزن ہاور تھے، انہوں نے تائیوان میں نیشنلسٹ چیانگ کیا شک کو سپورٹ کیا، تو اس وجہ سے بھی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بدستور خراب رہے۔ 1959 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا نے تبت پر قبضہ کر لیا، اور دلائی لاما جو ہے وہ نیو دہلی میں انہوں نے پناہ لے لی، تو اس وجہ سے امریکہ چائنا تعلقات میں سرد مہری رہی۔ 1964 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا نے پہلا اٹامک دھماکہ کیا، تو یہ معاملہ بھی امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ ایک کنفلکٹ کا باعث رہا۔ 1969 میں
چین اور سوویت یونین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا اور ان میں ایک سرحدی تنازع کی شکل اختیار کر لی۔ اگرچہ چائنا کے اندر بھی کمیونسٹ نظام تھا اور سوویت یونین بھی، اور سوویت یونین چینی کمیونسٹ نظام میں معاونت کر رہا تھا، لیکن جب چین نے لبرلائزیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی تو سوویت یونین نے اس سے مطلب جو ہے وہ سوویت یونین اس سے مطلب ہٹ گیا، اور معاملات جو ہے ان میں تھوڑا سا تناؤ بڑھا، اور اس تناؤ میں یقینی طور پہ پھر ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ تو مطلب یہاں وہ ٹائم تھا جب امریکہ نے سائنو سوویت کنفلکٹ میں اس کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ اس سے پیشتر امریکہ جو ہے وہ ویتنام میں کافی ساری مشکلات برداشت کر چکا تھا۔ تو یہ وہ منظرنامہ تھا جس میں امریکہ میں اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے نکسن، وہ بھی اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ امریکہ کی چائنا کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ تعلقات میں مطلب سلسلہ کار کو بننے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لیے بالواسطہ طریقے سے تعلقات استوار کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس میں ایک مدد جو ہے وہ پاکستان نے فراہم کی۔ 1971 میں ہنری کسنجر جو کہ اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، لیکن اس دورے میں انہوں نے چین کا ایک خفیہ دورہ کیا۔ جی مطلب اس زمانے میں پاکستان ایک شدید ترین پولیٹیکل کرائسس میں الجھا ہوا تھا۔ پاکستان میں مطلب الیکشن تو ہو چکے تھے، لیکن حکومت سازی میں تاخیر ہو رہی تھی، اور مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا، اور مشرقی پاکستان سے ہزاروں بنگالی ہجرت کر رہے تھے، جبکہ مکتی بانی پاکستان فوج کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سوویت یونین نے انڈیا کے ساتھ امن، دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے، اور اس معاہدے میں اسٹریٹجک تعاون پر زور دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے بعد انڈیا کا جو غیر جانبدار رہنے کا تاثر تھا وہ کمزور پڑ چکا تھا۔ سوویت یونین پاکستان کے چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریلیشن کی وجہ سے بھی نالاں تھا۔ اس سارے منظرنامے میں امریکہ نے پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کا کہا۔ رچرڈ نکسن وہ پہلے رہنما تھے جو اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ صدر بننے کے بعد 1969 میں انہوں نے پاکستان کے صدر یحییٰ خان سے اس حوالے سے کردار ادا کرنے کا کہا۔ پاکستان نے اس موقع پہ جو بڑا اہم کردار ادا کیا، اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو اس سفارتکاری کے عوض کیا ملا۔ پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، ماضی میں بھی اور حال ہی میں بھی۔ تو پاکستان اس سے مطلب کوئی خاطر خواہ اب تک قومی مفاد کے حوالے سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو پرابلم چل رہا تھا، اور اس کے بعد میں وہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس وقت جو ہے اس سارے قضیے میں انڈیا کا تو ظاہر رول تھا، لیکن اس میں انٹرنیشنل طاقتوں میں سوویت یونین بھی عمل دخل بھی تھا۔ تو پاکستان نے دیکھا جائے تو اس سفارتکاری کے عوض کوئی فائدہ کیا لیا، یہ تو الٹا نقصان ہی اٹھایا۔ اسی طرح پاکستان اس کے بعد امریکہ کے لیے افغان وار کے زمانے میں جو ہے امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے چکا ہے۔ اگرچہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اس نے وہ سپورٹ کی، لیکن یہ سپورٹ کو پاکستان کی ان خدمات کی عوض کوئی اتنی قابل ذکر نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد 9/11 ہے، 9/11 کے بعد ہم امریکہ کے پارٹنر رہے، اور افغانستان میں جو القاعدہ کے لیے اور ایون پاکستان کے اندر القاعدہ کے جو آپریشنز کے لیے پاکستان نے امریکی معاونت کی، اس کے نتیجے میں جو ہمیں مالی نقصان اور جو شہداء کی صورت میں اور مالی نقصان ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں شہادتیں ہمیں ہوئیں، تو اس کے ساتھ آج تک پھر اس کے بعد 2017 میں جب طالبان کے ساتھ جو ہے اس کو امریکی ایڈمنسٹریشن کا جو مذاکرات کا سلسلہ تھا، اس میں پاکستان نے تعاون کیا،
تو اس ساری ڈیولپمنٹس میں مطلب پاکستان نے امریکہ کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے اگینسٹ مطلب پاکستان کو نے کیا حاصل کیا، یہ اسٹل ایک ڈیبیٹ ہے، اور اس کے بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں۔ کیا یہ ہماری لیڈرشپ کی کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے وہ فوائد نہیں لے سکے جو اس قسم کی خدمات کے سلسلے میں دنیا کی دوسری اقوام لیتی رہی ہیں؟ آ، اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 50 سال ہوئے امریکہ جب ہنری کسنجر کے جانے کے بعد، پھر 1978 میں امریکہ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یونائٹڈ نیشن میں جو پرماننٹ سیٹ تھی وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کی حکومت کو ملی، اور اس طرح چیانگ کیا شک کا جو رجیم تھا اس کو آفیشلی ڈیناؤنس کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد ان 50 سالوں میں جو ہے چائنا وہ امریکہ کے اندر تجارتی پارٹنر بنا، اس نے جاپان کے بعد جو ہے امریکی ٹریڈی بلز میں انویسٹمنٹ کی، اور پھر اس کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ امریکہ کے اگینسٹ جاتا رہا، اور اب جب کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آخری دور میں مارک پومپیو نے اس بات کو اعلان کیا کہ چین کے ساتھ ان کے اب تعلقات مثالی نہیں رہے، تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے چین کے خلاف جو امریکی ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز ہیں، تو اس پہ اب ایک کنفلکٹ ہے اور ایک ڈیڈ لاک ہے، اور اس سارے 50 سالوں میں چین جو ہے وہ دنیا کی پاور ایمرج ہو چکا ہے، فنانشل پاور بھی، اور اب وہ فوجی پاور کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو ان 50 سالوں میں چائنا نے جو گین کیا اور جو امریکہ نے لوز کیا، اور ان 50 سالوں میں ہم نے ان دونوں قوتوں کے درمیان بنانے میں کیا لوز کیا، کیا گین کیا، یہ پھر ایک اور کی وقت کی مطلب ہے، اس کو کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، کہ تاریخ کے جھروکوں سے یہ ایک نیا انسائٹ تھا، اس سے آپ کو نالج کو ریفریش کرے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔